آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص اس بات کا یقین اپنے دل میں بٹھا لے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنی توحید کا حکم دیا، وہیں رسولوں پر ایمان لانے کی تاکید بھی قرآن کریم کے ذریعے سے کی۔ جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے وہ سورہ حشر کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ نے یہ پیغام دیا، خذوا ما آتاکم الرسول، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کو لے لو، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہ شریعت کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں پیش کیا۔ جن چیزوں کے کرنے کا حکم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی شریعت ہے، جن کاموں سے آپ نے منع کیا ان سے رکنا ہی شریعت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حجۃ الوداع کے موقع پر شریعت کو مکمل فرمایا۔ اب اس میں کسی کمی کی، کسی زیادتی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ شیطان انسان کا کیونکہ ابدی دشمن ہے، اور اس کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے انسان کو غلط راستے پر ڈالا جائے، کبھی نہ جاننے کی بنیاد پر، کبھی تو نہ جاننے کی بنیاد پر، اور کبھی جان کر انسان کو غلطیوں میں مبتلا شیطان کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو دین معتبر ہوگا وہ اسلام ہے، اور اسلام کی وہی تصویر اور وہی احکام اللہ کے یہاں معتبر ہوں گے جن کا ثبوت قرآن کریم کے ذریعے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کے ذریعے سے، اور حضرات صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے اعمال اور عمل کی اگر دلیل ہے تو وہی شریعت ہے، اس سے ہٹ کر کوئی شریعت نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسی بات کو ایک حدیث شریف میں مزید وضاحت سے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے۔ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ اسلام کا سب سے شاندار دور کیا ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کا دور ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد، میرے زمانے کے بعد جو زمانہ ہوگا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا زمانہ جو سن 110 ہجری تک باقی رہا، سب سے آخری نبی جن کا انتقال ہوا ان کا 110 ہجری میں انتقال ہوا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر صحابہ کے بعد والا زمانہ یعنی تابعین کا زمانہ، کل ملا کر یہ 210 سال ہوتے ہیں۔ ان 210 سالوں کے اندر جو کام کیے گئے وہ دین ہے، جن چیزوں سے روکا گیا وہی بے دینی ہے۔ ان 210 سال میں جتنے کام صحابہ کرام نے، نبی کریم علیہ السلام نے، تابعین نے کیے ہیں، شریعت اسی چیز کا نام۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور مسلمانوں کے لیے یہ بات رہنمائی ہے، اور یہی ان کے لیے ہدایت ہے کہ وہ ان 210 سال کی تاریخ کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور دیکھیں حضرت پاک علیہ السلام نے کیسے زندگی گزاری، آپ کے ایک ایک صحابی نے کیسے زندگی گزاری، صحابہ کے بعد تابعین نے، ان کے شاگردوں نے کیسی زندگی گزاری، کون سے اعمال انہوں نے کیے، کن اعمال سے وہ بچے رہے اور اپنے آپ کو بچایا، اسی کے مطابق زندگی گزاری، وہ انسان یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہو۔ رجب کا جب مہینہ آتا ہے، اور پچھلے ہفتے بھی یہ میں نے کہا، ہم ان 210 سال کے اندر دیکھیں گے کیا کام کیے گئے اور کن کاموں سے روکا گیا۔ رجب کے مہینے میں کتنی بدعات مسلمانوں کے اندر ہیں جو دین کے نام پر کی جا رہی ہیں، حالانکہ ان سالوں میں، ان 2 ہجریوں میں، 2 صدیوں میں کوئی ثبوت ان چیزوں کا نہیں ملتا ہے۔ کنڈوں کی رسم ہے، شریعت میں کوئی ثبوت اس کا نہیں۔ رسموں کا نام شریعت نہیں ہے، اعمال کا نام، عقائد کا نام شریعت ہے، رسموں کا نام نہیں ہے۔
اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے رسمیں ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا، بنانے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ جو یہودیوں کے اندر رسمیں آئیں، جو عیسائیوں کے اندر رسمیں آئیں، انہیں کو ختم کرنے اور دین کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، نئی رسمیں جاری کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ دین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آج فلاں تاریخ ہے تو خوشی منا لی جائے اور اس کے بعد چھوڑ دیا جائے۔ دین نام ہے 5 وقتہ نمازیں پڑھنے کا، اللہ کی ذات پر یقین کا، دین نام ہے قرآن کریم پر عمل کرنے کا، دین نام ہے نبی کریم علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو تلاش کر کے اس پر عمل کرنے کا۔ آپ کیسے نماز پڑھتے تھے، آپ زکوٰۃ کس طرح دیا کرتے تھے، صحابہ کرام نے کیسے دیے، آپ سوتے کس طرح تھے، اٹھتے کس طرح تھے، لوگوں سے کس طرح کے معاملات تھے، تجارت کس طرح کیا کرتے تھے، آپ کا بیوی کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا معاملہ تھا، اولاد کے بارے میں آپ علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں، زندگی کے ہر شعبے سے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیغام دیا ہے، رہنمائی دی ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنے کا نام دین۔ مسلمانوں کا معاملہ یہ فرائض کی کوئی پابندی نہیں، واجبات کا کوئی اہتمام نہیں، سنتوں سے کوئی دلچسپی نہیں، چند رسموں کا نام دین سمجھ لیا ہے اور اسی میں مگن ہے اور اسی کو اپنی نجات کے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ رجب کا مہینہ آتا ہے، کونے منائے، نمازوں کا کوئی مطلب نہیں بنتا، نہ مسجد پہلے بھی خالی، مسجد بعد میں بھی خالی۔ رجب کا مہینہ آیا، ایک دن روزہ رکھا، رمضان کے روزے چھوڑ دیے، حالانکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کا یہ ارشاد ہے، نبی کریم علیہ السلام کی طرف مرفوع کر کے وہ بیان کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا بغیر کسی مجبوری کے، ساری زندگی روزے رکھے گا، وہ ثواب اس کو نہیں مل پائے گا۔ یہ بدقسمتی ہوتی ہے، نحوست ہوتی ہے، بدعات کی، خرافات میں مبتلا ہونے کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امت اگر ایک بدعت کو اختیار کرے گی، اللہ ایک سنت سے اس کو محروم کر دے گا۔ جب جائے گی خرافات کی طرف کو، جب جائے گی بدعات کی طرف کو، پھر نبی کریم علیہ السلام کے طریقے سے امت ہٹتی چلی جائے گی۔ آج مستحبات کا اہتمام ہوتا ہے، خرافات کا اہتمام ہوتا ہے، فرائض کا اہتمام نہیں۔ قرآن کریم کو کھولے ہوئے سالوں ہو جاتے ہیں، رمضان آتے ہے تو قرآن کھلتا ہے، رمضان جاتے ہے تو قرآن بند ہوتا ہے، اس بیچ کی پوری زندگی اس کا کوئی تعلق قرآن کریم سے نہیں ہوتا، نہ صبح قرآن کے مطابق، نہ شام قرآن کے مطابق، نہ والدین کی خدمت قرآن کے مطابق۔ والدین کے جانے کے بعد چند رسمیں کی جاتی ہیں جن میں اخلاص نام کی کوئی چیز نہیں اور کوئی ثواب نہیں ملتا۔ آدمی سوچتا ہے کہ میں دنیا کو دھوکہ دے کر والدین کے نام اپنی محبت جتا سکتا ہوں۔ قرآن نبی کریم علیہ السلام کی شریعت ایسی بدعات و خرافات سے بالکل پاک ہے۔ جو کام نبی کے طریقے کے مطابق کیا جائے گا، ثواب اسی پر ملے گا۔ جو کام بھی نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کر کیا جائے گا، اس پر ثواب نہیں، گناہ ہوگا، گناہ ہوگا، گناہ ہوگا۔ کوئی ثواب کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کام پر نہیں کیا۔ آج 26 رجب المرجب ہے اور کل کو 27 تاریخ ہے۔ کتنے فون آتے ہیں کہ روزہ کب رکھنا ہے، کس چیز کا روزہ؟ 5 دن ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایک عید الفطر کا دن، 3 دن عید الاضحیٰ کے، اور ایک اس کے بعد کا ایام تشریق میں سے، ان 5 دن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے روزے فرض اور باقی 11 مہینوں میں روزے رکھنا نفلے۔ جس دن چاہے انسان کا اس دن روزہ رکھے، کوئی نہیں روکتا۔ نبی کریم علیہ السلام کا معمول تھا پیر کے دن روزہ رکھنے کا، جمعرات کو روزہ رکھنے کا، چاند کے مہینے کی 13، 14، 15 تاریخوں کو روزہ رکھنے کا۔ نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں جس دن کھانا نہیں ہوتا تھا اسی دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ شعبان کے پورے مہینے 27 تاریخ تک لگاتار آپ روزے رکھتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام کو رجب کے مہینے میں
محرم کے مہینے میں، ذوالقعدہ کے مہینے میں، ذی الحجہ کے مہینے میں روزے رکھنے کی تاکید نبی کریم علیہ السلام نے کی، لیکن جن روزے کے بارے میں حضور نے فضیلت ارشاد فرمائی ان روزوں کی فضیلت ہے اور ثواب ملے گا، اور جن کا کوئی ثبوت نہیں ان پر ذرہ برابر ثواب کی امید نہ رکھنی چاہیے۔ اب علیہ السلام نے عرفے کے روزے کے متعلق فرمایا 2 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ 10 محرم عاشورہ کے روزے کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جن روزے کے بارے میں حضور نے فضیلت ارشاد فرمائی انہیں پر ثواب ہے، اور یہ جو ہمارے معاشرے میں ہے کہ ہزاری کا روزہ ہے، 1 روزہ رکھو 1000 روزوں کا ثواب ملے گا، دنیا کی حدیث شریف کی کسی کتاب میں ایسے کوئی حدیث نہیں جس میں حضور نے یہ ارشاد بات فرمائی، اور اگر کوئی لا سکتا ہو تو لا کے دکھائے، کوئی ایسی فضیلت حدیث شریف میں نہیں۔ واقعہ یہ ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رجب المرجب کے مہینے میں 27ویں شب میں نبی کریم علیہ السلام کو معراج کا سفر کرایا گیا، یہ بات بھی پختہ نہیں ہے۔ لوگوں کا یہ طے کر کے کہنا کہ رجب کے مہینے میں ہوئی اور 27 تاریخ کو ہوئی، کوئی طے بات نہیں ہے۔ 5-6 مہینوں کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، کوئی کہتا ہے شوال میں ہوئی، کوئی کہتا ہے محرم میں ہوئی، کوئی کہتا ہے ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، کوئی کہتا ہے رمضان کے مہینے میں ہوئی، کوئی کہتا ہے رجب کے مہینے میں ہوئی، اور تاریخ تو کسی نے بھی طے نہیں کی کہ یہ اسی تاریخ کو ہوئی۔ اور دوسری بات، نبی کریم علیہ السلام کو معراج کا سفر کرایا گیا جبکہ آپ مکہ مکرمہ میں تھے۔ آپ نے ہجرت کی، مدینہ منورہ جا تشریف لے کر گئے، 10 سال آپ نے زندگی گزاری، 1 روزہ بھی اس بنیاد پہ آپ نے نہیں رکھا۔ اور اگر کوئی کہتا ہو کہ حضور نے رکھا ہے تو دکھائے کس جگہ رکھا ہے۔ آپ کا معمول روزے رکھنے کا تھا، اللہ کو پسند ہے۔ جمعرات کا روزہ آپ رکھتے تھے، صحابہ کرام نے پوچھا حضور روزہ کیوں رکھتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا پورے ہفتے کے جو اعمال ہوتے ہیں جمعرات کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، روزے دار سے اللہ کو بے انتہا محبت ہوتی ہے اور روزے دار کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ میں روزہ رکھتا ہوں کہ میرا اعمال نامہ اللہ کے دربار میں جائے گا، میں روزے سے ہوں گا، اگر اللہ کے کوئی خلاف ورزی مجھ سے ہوئی ہوگی اللہ روزے کی برکت سے میری مغفرت فرما دیں گے۔ 27 تاریخ کا روزہ کبھی آپ نے اس اہتمام سے نہیں رکھا، پہلی غلط فہمی ہے۔ دوسرے، کیا صحابہ کرام کو نہیں معلوم تھا کہ حضور کو معراج کرائے گئی تو ہمیں بھی روزے رکھنے چاہیے؟ شریعت کو سب سے زیادہ جاننے والا طبقہ صحابہ کرام کا، انہوں نے حضور کو دیکھا ہے کیسے آپ نماز پڑھتے تھے، کب آپ روزے رکھتے تھے، وہ ازواج مطہرات سے پوچھتے تھے، وہ حضرت پاک علیہ السلام سے پوچھتے تھے۔ آپ نے نہ کسی صحابی کو فرمایا، نہ کسی آپ کی زوجہ نے اس بات کو نقل فرمایا، اور امت بڑے ڈھڑائی سے کہتی ہے کہ آج ہزاری کا روزہ ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، جھوٹی بات ہے۔ ایسے روزے رکھنے سے کبھی کوئی ثواب نہیں بلکہ اس انسان کو گناہ اور زیادہ ہو۔ ایک حدیث شریف آپ سنیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضور فرماتے ہیں جو بات میں نے کہی نہیں اور کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی، مجھ پر جھوٹ بولے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اتنی بڑی وعید نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ اس لیے نہ کونوں کو کوئی رسم اور نہ جائے 27ویں روزے کی جائے کسی طرح کا کوئی ہزاریہ سے روزہ نہیں، کسی کو رکھنا ہے ویسے رکھے۔ نفلی روزہ ہر دن انسان رکھ سکتا ہے سوائے جمعے کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، باقی ہر دن روزہ رکھے۔ اور اگر روزہ ہی رکھنا ہے، نبی کریم علیہ السلام سے اگر محبت ہے، آپ ہی کے طریقے کو اپنانا ہے تو جائے پھر ہر پیر کا روزہ رکھا جائے، جمعرات کو روزہ رکھا جائے، مہینے کے 3 دن روزے رکھے جائے، انسان ہر دن روزہ رکھے، کوئی منع نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو اس بات کی اجازت دی، لیکن دین میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں۔ 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے دین کو کامل اور مکمل کیا۔ مسلمانوں کی اور ہر انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ آپ کے دامن کو، آپ کی شریعت کو، صحابہ کے اقتداء کو اپنے اوپر لازم رکھے، انہیں کے دامن کو پکڑے تو کامیاب ہے، ان سے ہٹے گا تو یقیناً دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں بڑا خسارہ ہوگا۔
اور آخرت کا ایک خسارہ بہت بڑا ہے، وہ یہ کہ جب نبی کریم علیہ السلام حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، ساری امت جائے گی آپ کے مبارک ہاتھ سے جام پینے کے لیے، پانی پینے کے لیے، اور آپ اپنی امت کو پانی پلائیں گے، فرشتے آئیں گے، ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے، کچھ لوگوں کو مار کر بھگائیں گے، جبکہ ان کے چہرے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ حضور فرشتوں سے کہیں گے آپ ان کو کیوں بھگا رہے ہیں؟ یہ میرے امتی ہیں، نماز کی وجہ سے، وضو کرنے کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہیں۔ وہ فرشتے حضور کو جواب دیں گے آپ نہیں جانتے، آپ کے دنیا سے تشریف لانے کے بعد ان لوگوں نے شریعت میں کیسی کیسی نئی باتیں ایجاد کری تھی آپ کے نام پر، جبکہ آپ نے اس بات کی تعلیم نہیں دی تھی۔ اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہوگا کہ حضور کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر نصیب نہ ہو۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام کے دامن کو پکڑیے، اسی میں بھلائی ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔